لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نبی کا جو غلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ الکرام وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، آج آپ کے سامنے جو عظیم شخصیت جلوہ بار ہے، حضرت قبلہ قمر غنی عثمانی صاحب ادام اللہ فیوزہ کثر اللہ امثالہ نور اللہ وجہہ اطال اللہ عمرہ، آپ کے سامنے جلوہ بار ہیں. ہماری دعوت پر حضرت یہاں تشریف لائے. اہل پاک سائٹ، اہل ڈکرولی، آپ تمام حضرات انہیں دیکھ کر صرف زیارت نہیں بلکہ اپنے ایمانی حوصلوں میں، ایمانی جذبوں میں حوصلہ پیدا کریں. ابھی چند دنوں قبل ہندوستان کے حالات کے متعلق ہر جگہ مظاہرے احتجاجات ہو رہے تھے تریپورہ کے فسادات کو لے کر، آپ سب کو خبر ہوگی. انہی ایام میں اگر کوئی سنیوں کی جماعت تریپورہ خود پہنچ کر کے اپنے حالات دیکھنا یا عینی مشاہدہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو صرف تحریک فروغ اسلام، جس کے بانی اور صدر حضرت قمر غنی عثمانی صاحب اللہ، ایک ڈیلیگیشن علماء کا وہاں پہنچا. ٹوٹی ہوئی مسجدوں کو، شہید ہوئی مسجدوں کو انہوں نے دیکھا، وہاں کے حالات کا جائزہ لیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ فساد زدہ علاقوں میں آتے ہیں، دورے کرتے ہیں، راشن بانٹتے ہیں. کسی سے پولیس کو بھی کوئی تکلیف نہیں اور گورنمنٹ کو بھی تکلیف نہیں. لیکن ہم نے محسوس کیا کہ عاشق اعلیٰ حضرت، عاشق رسول اگر کسی علاقے میں پہنچ جائے تو انہیں اس بات کی تکلیف ہونے لگتی ہے کہ یہ آدمی صرف اور صرف فوٹو بازی کرنے نہیں آیا ہے بلکہ ریئل میں آیا ہوا. ہاں، تکلیف تو پھر شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں کے فسادیوں اور آتنکیوں کا چہرہ دوسری جگہ بتائے گا، کیونکہ امانت داری کے ساتھ آیا ہے اور اخلاص کے ساتھ آیا ہے. عزیزان گرامی، میں نے اس دن بھی آواز اٹھائی تھی اسی علاقے سے اور اسی جگہ پر، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ صرف فساد زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا اور لے جا کر کے پولیس اسٹیشن سیکورٹی کے نام پر بٹھایا گیا اور پھر جیل میں اندر بند کیا ان کے 4 ساتھیوں کو. 1-2 دن نہیں، تقریباً 18 دن گزر گئے. کس جرم میں گئے تھے؟ کون سا جرم تھا؟ کون سا قصور تھا؟ کیا مظلوموں کی خبر گیری کرنا بھی جرم ہے؟ اب حالات ایسے آ گئے ہندوستان میں کہ جو ان مظلوموں کی فریاد رسی کرنے کے لیے، ان کی مدد کے لیے پہنچے، وہ تو جیل میں جائے گا. اور جنہوں نے پورا آتنک پھیلایا ہے وہ کھلے ساڑی کی طرح گھومتے رہے. ان کو نہ کوئی گرفتار کرنے والا ہے، نہ کوئی اریسٹ کرنے والا ہے. وہ جیسے من میں آئے وہ بھونکتے رہیں گے، پورے بھارت کے ماحول کو ذہن میں بدلتے رہیں گے. اسی لیے میرے عزیزوں، بار بار میں چیخ کر کے کہتا ہوں، اٹھو اگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑوں کے زمانہ چال اپنی چل گیا. اب یہاں پر حالات یہ ہیں کہ ظلم کو انصاف کہا جائے گا اور انصاف کو ظلم کا نام دیا جائے گا. مارنے اور قتل کرنے کو لوگ
فریاد رسی کہیں گے اور مدد کرنے کو یہاں پر لوگ قتل و غارت بھی کہیں گے. آج یہی حالات ہے. جو حق بات کا اعلان کرے گا اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہے. میں لمبی تقریر کی غرض سے نہیں آیا. میں نے حضرت کو آج صرف اور صرف اس غرض سے یہاں پر آپ کے سامنے بلایا کہ میں پھر یہاں سے قوم کو یہ میسج دے دوں کہ جیل کی سزائیں ہوں یا پھانسی کا پھندہ ہو، ایک مومن صالح کو اس کے ارادوں سے کبھی نہیں روک سکتا، کبھی نہیں روک سکتا. اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ سکھایا ہے جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاگو جلال. ہاں شریف پورا جو پہنچے تھے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسجدیں شہید ہو گئیں، مسجدیں جلا دی گئیں. مین مقصد تو یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان میں بھدی گالیاں وہاں کی جا رہی تھی، ریلی نکال کر کے گستاخیاں کی جا رہی تھی. ایک درد مسلمان پہنچے گا ضرور پہنچے گا، اور وہاں جنہوں نے ادا کیا اللہ ان کے اقبال بلند رکھے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت والی جو خدمت ہے وہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پیچھے بڑی سیاست ہو، ان کے پیچھے بڑے بڑے لیڈر کھڑے ہوں، بہت سارے وکیلوں کی جماعت ہو، کچھ نہیں، ضرورت نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کبھی مکڑی کو بھی قبول فرماتا ہے، ہاں کبھی کبوتری کو قبول فرماتا ہے. کیا غار ثور کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کے جانوں سے نہیں فرمائی؟ ہاں، حالانکہ مکڑی کا جانا سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، لیکن مولا جب حفاظت کرنے پر آئے کمزور سے کمزور کو بھی اٹھاتا ہے. ہاں، حضور کی عزت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑے بڑے لوگ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا، تو وہ اپنی قسمت پر روئیں، وہ خود اپنے متعلق سوچیں. ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں. میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول جسے خدمت کے لیے چن لے وہ میدان میں اترے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جیل میں جا کر کے آنا کوئی عیب کی بات نہیں، جبکہ اللہ اس کے رسول کے لیے گیا. خود میرے مرشد گرامی حضور قادر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل میں قید کیا گیا. ظالموں نے سعودی عرب میں پکڑ کر کے قید میں رکھا. جس بنیاد پر؟ وہ حق بات کرنے کی بنیاد پر. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم انہوں نے مدینے میں بھی بلند کیا تھا. ظالموں نے ہتھکڑیاں لگائی اور اندر قید بھی کیا تھا. ہمارے اسلاف میں حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اڑیسہ کے رئیس اعظم کہلاتے تھے، لیکن 8 مہینے تک جیل میں رکھے گئے تھے. سب بڑے بڑے علماء ہیں. حضرت مظفر حسین کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے بھی ہیں اور ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے ہیں. اپنے ایک زمانے میں ان کو قید کیا گیا تھا جیل میں، تو ان کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے. انہوں نے سب کو یہ درس دیتے ہوئے کہا تھا، مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، یہ میری اسیری بھی میری سنت آبائی ہے، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، میرے آبا و اجداد کی سنت ہے اور حقیقت میں سنت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سراج الامہ ہیں، تاج الامہ ہیں، کروڑوں مومنوں کے امام ہیں. آپ کو پتہ ہے خلیفہ وقت ابو منصور نے آپ کو عہدہ قضا پیش کیا تھا کہ آپ قاضی القضات بن جائیں. لوگ ہوڑ لگی ہوئی ہے عہدے لینے کے لیے اور وہاں پیش کیا جا رہا تھا. امام اعظم نے ٹکرا دیا اور کہا میں نہیں بن سکتا. وہ اصرار کرتا رہا نہیں آپ پر. اور جب اس کو یہ لگا کہ انہوں نے میری عزت نہیں رکھی، بس یہی بات تھی، یہاں سے اختلاف شروع ہوا. امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں قید کیا. وقت کے امام، کروڑوں مسلمان جس کی اقتدا کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جیل میں قید رہے، یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت بھی جیل میں ہی آیا. جیل میں ہی آیا. آپ کے انتقال کے وقت آپ جیل میں تھے. اور یہ تو چھوڑے، اہل بیت اطہار کے بڑے اماموں میں سے ایک امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، ان کے دروازے پر جو مانگا جائے اللہ قبول فرماتا ہے. امام موسیٰ کاظم جن کے دربار میں جانے کے لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ
دریائے دجلہ کے اس پار اپنی چپلیں اتار دیتے تھے امام موسیٰ کاظم کے دربار میں جانے کے لیے. بڑا ادب و احترام فرماتے امام موسیٰ کاظم کا، لیکن آپ کی اکثر زندگی خلیفہ وقت کے ڈھائے ہوئے مظالم اور مصیبتوں پر ہی گزری. آپ کو قید و بند میں رکھا گیا. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں اتنے دن تک رکھا جاتا تھا کہ آپ اندر رہ کر کے بھی جب رات میں کھڑے ہوتے تو فجر کی نماز تک آپ مصلی پر کھڑے نہیں جاتے. نہ ان کو جیل کی سلاخیں پریشان کرتی، اور اندر کے جو قیدی تھے وہ کہتے آپ تو رسول اللہ کی آل میں سے. ہمارے پاس جو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں یہ حضرت عثمان غنی کی آل عثمانی ہے، اور رسول اللہ کی آل کو بھی جیل میں رکھا گیا. تو لوگ ان سے کہتے کہ آپ قید میں ہیں، جیل میں ہیں، تو مسکرا کر کے کہتے ہیں کون سے عجب بات ہے، ہمارے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا ہی قید خانہ ہے. الدنیا سجن للمؤمنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. تو میں اگر قید خانے میں ہوں تو یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان والے کو قید میں رکھا جا. عزیزان گرامی، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سختیاں دی گئی تھی، اتنی سختیاں کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ کو آپ کے کھانے میں زہر دیا گیا جیل کے اندر، اور سخت قسم کا زہر، آپ زہر کھا گئے. اور اس کے بعد جو جیل میں آپ کے مریدین موجود تھے ان سے کہا کہ آپ ظالموں نے، دشمنوں نے پورا کام کر دیا. 6-7 سال تک آپ جیل کی سلاخیں، اس کے پیچھے یہ مصیبتیں برداشت کرتے رہے. پھر زہر جب آپ کے جسم میں آیا تو آپ نے کہا کل دیکھنا میرا جسم لال ہو جائے گا، پرسوں میرا جسم پیلا ہو جائے گا، 3 دن کے بعد میرے جسم کے اندر کالا پن آنے لگ جائے گا، اور پھر میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. میرا کفن دفن سارے انتظامات اس طرح سے کرنا آپ نے وصیت فرمائی. جیل کے اندر ہی دوسرے دن آپ کا جسم پاک سرخ ہوا، زرد ہوا، سیاہی مائل ہوتے ہوئے زہر کے آثار پورے جسم پر نظر آتے رہے. اور تیسرے دن آپ کا جیل کے اندر انتقال ہوا. جنازہ امام موسیٰ کاظم کا جیل کے اندر سے نکلا، اور جہاں وہ آج دفن ہیں کتنے خلفاء آئے جاتے ہیں. ان کو قید کرنے والا کوئی مشرک نہیں تھا، وہ خلفاء بنو عباسی تھے، ظالم خلفاء. خلیفہ وقت امام موسیٰ کاظم کو قید کر کے اتنا انہیں پریشان کر رکھے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی. لیکن آج بھی اللہ توفیق دے، عراق جاؤ، بغداد جاؤ، اور جا کر کے دیکھنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار. اللہ تعالیٰ اتنا عالی شان دربار ہے کہ کاظمین اس کو کہا جاتا ہے، بلکہ وہاں کا حرم اس کو کہا جاتا ہے. اتنا بڑا علاقہ کہ اندر جاتے ہی تمہارے جسم کے اندر رکت تاری ہو جائے گی. یہ میں اپنے تجربات بتا رہا، رکت تاری ہو جائے گی. جن کے دروازے پر غوث پاک کہتے میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ امام موسیٰ کاظم آج بھی وہ بغداد میں ان کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اور جتنے خلفاء آئے تھے جو انہیں قید کیے، ڈھونڈ کر کے نکالا گیا. پورے بغداد میں ان کی قبریں نہیں ملتی، قبریں نہیں ملتی. ارے تخت تمہارے پاس تھا، سلطنت تمہارے پاس تھی، فوج تمہارے پاس تھی، قید تو تم نے کیا تھا، لیکن نام و نشان مٹ گیا. اور باقی ہے اب تک نام و نشان کسی آل رسول کا. اسی لیے علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ باتیں ہمیں یاد آتی ہیں جب ان کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا گیا. کفایت علی کافی کو قید کر کے انگریزوں نے 7 دن تک جسم پر استری پھیرا، جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، اور پھر جب چمڑی جلتی تھی تو نمک چھڑکتے تھے. 7ویں دن جب آپ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تو اس سے پہلے آپ نے یہ اعلان کیا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور آپ کا وہ مصرع اچھی طرح سے یاد رکھ لو. آپ نے فرمایا تھا کہ نام شاہان جہاں مٹ جائے گا یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائے گا یہاں، لیکن نام حضرت و پنجتن رہ جائے گا. اہل بیت کا نام اور اللہ کے رسول کے نائبین کا نام تو رہے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. اور آج بھی دیکھ رہی ہے دنیا، آج ہمارے ساتھ جو کچھ بھی سختیاں ہو رہی ہیں
اس سے بالکل گھبرانے اور ڈرنے کی بات نہیں، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج پھر یہ کہوں گا، یہ آج ہمارے سامنے حضرت قمر غنی عثمانی صاحب آئے ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد کی سنت دہرا کر ہمارے حوصلوں میں اضافہ کرنے آئے۔ بالکل اے جوانوں، ہمارا ایمان کسی لاٹھی کا اور کسی ڈنڈے کا نہیں ہے، ہمارا ایمان تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ طوفان اپنے رخ موڑ لے، دریا اپنی موجوں کو بدل لے۔ ہاں، ہمارا ایمان تو اتنا ہونا اتنا پکا اور مضبوط ہو جائے، جس کو اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ہی حال ہے، وہ جس علاقے میں گئے ہیں ایمان کی پختگی کے ساتھ گئے، ایمان کی پختگی کے ساتھ گئے ہیں۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ لڑائی کے دوران، جہاد کے دوران، جنگوں کے دوران بھی نماز کا وقت آتا تو ہمارے اسلاف کا یہ حال ہوتا کہ سامنے لہراتی ہوئی تلواروں سے خوف نہیں کھاتے تھے کہ کبھی بھی وہ گردن پر آ سکتی ہے، تیر پر آ سکتے ہیں، بلکہ فوراً یہ قبلہ روح ہو کر کے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ آ گئے عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بنتا رہا نہ کوئی بنتا رہا۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، میں فخر سے کہتے ہیں، اور الحمدللہ آج فخر سے سینہ چوڑا۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر بھونکتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کی عادت ہے صبح اٹھو 12 بجے تو یہ اٹھتے ہیں، رات بھر سوشل میڈیا پر بک کرتے رہتے ہیں، علماء کہاں ہیں، خانقاہ کہاں ہیں، مشائخ کہاں ہیں، اور یہ خود بستر پہ ہوتے ہیں یا کسی کٹے پر بیٹھے ہوتے ہیں، چوک پر بیٹھے ہوتے ہیں، علماء ربانیین مشائخ پر تان و تشریح کر رہے ہیں، حالات ایسے ہو گئے، فلاں کہاں ہے، میاں تم کہاں ہو؟ ہاں، ان لوگوں کو جواب میں دیتا ہوں تو بار بار خانقاہوں کو، مشائخ کو کوستے رہتے ہو۔ قمر غنی عثمانی صرف ایک عام آدمی کا نام نہیں ہے، درگاہ حضرت بندگی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نائب سجادہ نشین۔ ہاں، ہمیں ٹھیک ہے، وہاں کی سجادگی آپ کے پاس ہے، خانقاہ کے فرد ہیں، ذمہ دار فرد ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پھر نہ سجادگی ہے نہ خانقاہی ہے، بلکہ ہر آدمی پھر صرف اور صرف غلام رسول ہے۔ ہاں، یہ ثابت ہونا پڑے گا، آج کرنا پڑے گا۔ پیر اپنی جگہ پر، فقیر اپنی جگہ پر، درویش اپنی جگہ پر، عالم و مفتی اپنی جگہ پر، قاضی اپنی جگہ پر، شیخ وقت اپنی جگہ پر۔ مصطفیٰ کریم کے نام کی بات آئے، ہر کوئی مصطفیٰ کریم کا ادنا غلام ہی ہوگا۔ ہماری عزت حضور کے نام سے ہے۔ آج مجھے خوشی بھی ہے، اور میں بار بار اس وقت سے دعا بھی کرتے رہے، آپ سب بھی دعاؤں میں یاد کرتے رہے حضرت کو، اور اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ آپ کو وہاں سے رہا بھی فرمایا، اور ہمیں امید ہی نہیں، یقین ہے کہ اس طرح کے جیالے اب امت میں اور بھی پیدا ہوں گے، اور بھی پیدا ہوں گے۔ نام مصطفیٰ کے لیے ہمارا سینہ، ہمارا بدن، ہماری گردن، ہماری جان حاضر حضور پاک کے نام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے نجات، تحریک فروغ اسلام کو مولا نظر بد سے بچائے، اور ظالموں کے پنجوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ مولا کریم دن دونی رات چوگنی نے ترقی عطا فرمائے۔ بس اخیر میں نصیحت کے طور پر کچھ آپ کی بارگاہ میں آپ سب کو سنانے کے لیے حضرت کی بارگاہ میں مائک پیش کرتا ہوں۔ آپ اہل پاک صاحب، اہل بکرولی، اور تمام جو یہاں سے اس کے بعد یہ میسج عام ہوگا، ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک اہم پیغام ضرور آپ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد ہے متاع عالم ایجاز سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور میرے مرشد
حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سگے آوارے صحرا سے اکتا سی گئی دنیا، سگے آوارے صحرا سے اکتا سی گئی دنیا، بچاؤ اب زمانے کا سگانے مصطفیٰ کا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرا وقار سلام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت کی حفاظت کے لیے، آپ کے دین کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑے تو یہی ہمارے لیے عزت ہے، یہی ہمارے لیے افتخار ہے۔ لیکن حضور کی عظمت پہ حملے ہوتے رہے، ہم بڑے چیئرمین بن کر کے ایم بن کر کے بیٹھے رہے، ہم بڑے کارپوریٹر ہو کے بیٹھے رہے، اور ہم بڑے مسند نشین ہو کے بیٹھے رہے، ہم بڑے جبہ و دستار سجا کے بیٹھے رہے، تو میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ عزت نہیں ہے، یہ حقیقت میں ذلت و رسوائی ہے۔ لہذا آج میں آپ سب سے حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کی دعوت پہ ان کے حکم پر میں حاضر ہوا، اس لیے نہیں کہ ان سے میرا کوئی ذاتی تعلق ہے، صرف اس لیے کہ جب بھی مظلومہ پر ظلم ہوتا ہے ان کی آواز اٹھتی ہے، جب بھی ناموس رسالت پہ حملے ہوتے ہیں ان کی آواز اٹھتی ہے۔ بس صرف یہی ایک ہمارا ان کا تعلق ہے، دوسرا کوئی تعلق نہیں۔ اگرچہ پیر بھائی ہیں ہمارے، حضور تاج الشریعہ کے یہ بھی مرید ہیں، ہم بھی مرید ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ ہے یہ جو ناموس رسالت پر آواز اٹھاتے ہیں، بس یہی میرا ان کا اصل تعلق ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے معاملات میں آواز اٹھانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیڈروں کا کام ہے۔ میں ان کو کہوں گا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا یہ شعر پڑھ لیں، سگے آوارے صحرا سے اکتا سی گئی دنیا، بچاؤ اب زمانے کا سگانے مصطفیٰ کر دے۔ پولیٹیکل لیڈر جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کتا ہوگا، ان کے در کا غلام ہوگا، وہی تمہارے کام ہوگا، ورنہ نام کا کوئی پولیٹیکل لیڈر تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اس کو ذہن میں رکھنا، اگر صرف مسلمان پولیٹیکل لیڈر ہونا کامیابی ہوتی تو کشمیر چلے جاؤ، کتنے پولیٹیکل لیڈرز موجود ہیں، نہیں بچوں۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے یہاں سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر پرامن ہو کر ہندوستان میں رہنا ہے، آج اگر اپنی عزت و مال جان محفوظ رکھنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے، تو پھر ناموس رسالت کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ناموس رسالت کی حفاظت یہ کوئی کھیل تماشا نہیں۔ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے آپ کو لاٹھیاں بھی کھانی پڑیں گی۔ جیل بھرو آندولن کے درمیان کچھ لوگوں کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت ایسا تو نہیں کہ پولیس مارے گی، ایسا تو نہیں کتنے دن تک پولیس رکھے گی۔ میں نے کہا ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو اتنی عقل لگاتے ہیں، ہمیں تو عشق والے چاہیے۔ اسٹیج پر بس ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا ہے، تو کب ہوگا؟ کب وہ کروڑوں جانیں نچھاور ہوں گی؟ اتنے سوالات میں نے کہا نہیں چاہیے۔ دلی کے پروٹیسٹ میں بھی میں نے سب کو اعلان کر دیا تھا، وہی لوگ آئیں جو سروں سے کفن باندھ کے نکلے، کہ واپس آئے تو غازی اور مر گئے تو شہید۔ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تمہیں لاٹھیوں سے ڈرایا جائے گا، سلاخوں سے ڈرایا جائے گا۔ لیکن جس دن تم نے طے کر لیا کہ ہم لاٹھی کھانے آ رہے ہیں، ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ لہذا آج میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جیل کی دھمکیاں، ابھی تک دھمکیاں تھیں، اب تو الحمدللہ ہو بھی آئے، اور بحمدللہ میں نے ایک بار بھی یہ دعا نہیں کی کہ اللہ ہمیں جلد رہائی عطا فرما۔ میں نے یہی کہا کہ مولا تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے محبوب کی عظمت کی حفاظت کے لیے، تیرے مومن بندوں کے ایمان و عقیدے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اگر ہمارا زیادہ دن رہنا ضروری ہو تو وہ کر دیں، اور اگر کچھ دنوں میں رہائی
مفید ہو تو وہ کر دیں. میں نے کبھی ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ ہمیں جلد رہائی عطا فرمائے، الحمدللہ. بس فکر یہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اندر خوف طاری ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اب جیل جانے کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو آج سے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ حضور کی عزت و عظمت کے لیے مفتی سلمان اظہری صاحب آواز دیں، تحریک فروغ اسلام آواز دے، یا کوئی دوسری سنی تنظیم آواز دے تو لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا. میدان عمل میں آنے کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، ایکچوئل عملی طور پر ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کرنی ہی ہوں گی. اور قربانیاں پیش کرنے سے اگر ڈریں گے تو پھر مولی گاجر کی طرح کاٹے جائیں گے، کوئی بچا نہیں پائے گا. اس لیے میں یہی کہوں گا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد والوں سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور میں اپنے علماء و مشائخ اور تمام اہل سنت کی عوام کا مشکور ہوں. ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں جب جیل میں رہا تو آپ حضرات دعا کرتے رہے، بالخصوص حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب بھی دعا کرتے رہے. اور میرے علم کے مطابق حضرت قائد اہل سنت علامہ اسجد رضا خان اظہری دامت برکاتہم العالیہ بھی دعا فرماتے رہے. حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ حشمتی صاحب بھی دعا فرماتے رہے، اور دیگر خانقاہ مادرہ شریف، کچوچا شریف، اور جن حضرات نے دعائیں کی ان تمام کا میں مشکور ہوں. لیکن میں ساتھ ساتھ ایک بڑا مؤدبانہ عریضہ پیش کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ساتھ کھڑے ہو جائیں مل کر کے، اور جو آگے آنے کے لیے تیار ہوں گے ہمارے اکابر فقیر ان کی قیادت میں پیچھے پیچھے شانہ بشانہ حاضر ہونے کے لیے تیار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.